وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے چونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں اس آیت میں ذکر کیا ہے. اس سے پچھلی آیت میں بھی ہم نے بات کی تھی، وہ منافقین کے ہی وہ جو ایک رویہ ہے اور جو ایٹیچیوڈ ہے اس کے بارے میں ہم بات کی تھی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نفاق کے بارے میں بتا رہا ہے کہ حقیقت میں نفاق یا منافقت وہ ہوتی کدھر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، دلوں کا ذکر کیا. اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ نفاق جو ہے وہ حقیقت میں انسان کے دل میں جنم لیتا ہے. اور دل جو ہے ہمارے دین کے اعتبار سے دل بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو انسان کے جسم میں جو بہت اہم ہے وہ کیا ہے؟ دل ہے. باقی تو ویسے دیکھا جائے تو سارے جسم کے سارے اعضاء ہی جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. کسی اعضاء میں سے کوئی بھی اگر مسئلہ کر جائے تو انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو کہ بہت ہی کرٹیکل ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر انسان کے ہاتھ میں سے انگلی پہ چوٹ لگے یا کسی وجہ سے انگلی کاٹنی پڑ جائے تو انسان پھر بھی زندہ رہتا ہے. کچھ نہ کچھ کام مشکل ہوگی لیکن وہ کیا ہوگا؟ زندہ رہے گا. اسی طریقے سے اگر کسی کے پاؤں میں کوئی ایسا چوٹ آ جاتی ہے، کوئی ایسی بیماری ہو جاتی ہے جس سے پاؤں کاٹنا پڑ جائے تو وہ بھی مشکل کام ہے، لیکن کیا انسان پھر بھی زندہ رہے گا. کچھ کام انسان کے مشکل ہو جائیں گے لیکن انسان چلتا پھرتا رہے گا. لیکن اگر دل بند ہو جائے تو یہ سارا جسم چاہے یہ جتنا مرضی صحت مند ہو، چاہے لمبا چوڑا ہو، بالکل فٹ ہو، لیکن دل بند ہو گیا تو کیا ہوا کہ وہ اچھا خاصا چلتا پھرتا انسان بالکل ختم ہو گیا. اسی طریقے سے جس طرح جسم کے لیے دل امپورٹنٹ ہے، اس کی جو فزیکل ایسپیکٹ ہے، جو حصی چیز ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اسی طریقے سے ایمان کے لیے بھی جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی دل ہے. جب تک دل میں ایمان رہتا ہے تو انسان بالکل ٹھیک رہتا ہے. انسان کے اعمال جو ہیں وہ اللہ کے اطاعت والے ہوتے ہیں. جو ہی انسان کے دل میں سے ایمان نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے اندر مختلف قسم کی بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، حسد آ گئی، بغض آ گیا، مال کی محبت آ گئی، کسی پوزیشن کی محبت آ گئی، جو بھی شہوات آ گئی، تو پھر کیا کہ آہستہ آہستہ ایمان نکلتا چلا جاتا ہے اور انسان جو اللہ کے اطاعت سے دور ہو جاتا ہے. اسی لیے دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بہت سی جگہوں پہ دل کا ذکر کیا. فرمایا کہ آخرت میں کون لوگ کامیاب ہوں گے؟ کامیاب لوگوں میں سے وہ لوگ ہوں گے، ایک کیٹیگری کیا ہے، جو کہ اپنا سلامت دل لے کر آئیں گے، قلب سلیم لے کر آئیں گے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب دلوں کے اطمینان کی بات کی تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دل ہی سے منسلک کیا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان اللہ تعالیٰ نے اپنے یاد میں رکھا ہے، اپنے ذکر میں رکھا ہے. تو یہاں پہ بھی کیا ہے کہ دلوں کا اطمینان کی بات کی، کیونکہ انسان کے دل کے اندر ہی جو فیلنگز ہوتی ہیں ان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور جب وہ فیلنگز ٹھیک ہوں، ایمان بہتر ہو تو انسان اچھے طریقے سے ایک زندگی گزارتا ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ایسا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سب جسم ٹھیک ہے، اگر وہ غلط ہو گیا یا خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. اور وہ لوتھڑا جو ہے وہ دل ہے. یعنی دل کی کیفیت اگر ٹھیک ہے، اس میں ایمان ہے، اس میں اللہ کی محبت ہے، اس میں آخرت کا ڈر ہے، اس میں آخرت کا خوف ہے، اس میں جنت کا شوق ہے، اس میں جہنم سے بچنے کا ایک جذبہ ہے، تو یہ سب چیزیں جب دل میں ہیں تو انسان جو ہے اپنی زندگی صحیح راستے پہ گزارے گا. اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارنی ہے. لیکن جو ہی دل کی کیفیت تبدیل ہوئی تو پھر کیا ہوا کہ انسان اللہ کی اطاعت سے ہٹ کے شیطان کی اطاعت کی طرف چلا جاتا ہے اور بالآخر وہ ایک ناکامی کے راستے پہ چلا جاتا ہے، جس کا الٹیمیٹ ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. اور تو اس سے پتہ کیا لگتا ہے کہ دل جو ہے بہت اہم ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا کہ جو منافقین ہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے، جو نفاق ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیماری کہا ہے. کیونکہ یہ ایسا ہی ہے کہ جب انسان کا جو دل ہے اس میں
مستقل چینجز ہوتی رہتی ہیں، مستقل اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے. آج ایمان کی کیفیت بہتر ہے تو ہو سکتا ہے کہ کل آپ کو ایمان کی کیفیت ویسی نہ لگے جیسی کل تھی یا آج ہے. اور کسی خاص وقت میں اللہ کی بڑی یاد آتی ہے، اور کچھ ایسے اوقات ہوتے ہیں کہ انسان کا دل بالکل محسوس کرتا ہے کہ بالکل غفلت سے گزر رہا ہے اور غافل ہو گیا ہے. تو مستقل اس دل میں چینجز آتی رہتی ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے دل کے لیے بڑی خطرناک ہیں، اور انہی میں سے کیا ہے؟ نفاق بھی انہی میں سے ایک چیز ہے. اور نفاق حقیقت میں جو انسان کے دل میں ہے وہ جنم کیسے لیتا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں. پہلی وجہ شہوات، اور دوسری کیا ہے؟ شبہات. شہوات سے کیا مطلب کہ انسان کے دل میں جب مال کی محبت آتی ہے، دنیا کی محبت آتی ہے، اس کو شہرت چاہیے، اس کو مال چاہیے، اس کو دنیا میں بڑا نام چاہیے، اس کو چاہیے کہ لوگوں کے درمیان میری بڑی واہ واہ ہو. اب یہ جو شہوات ہیں جب انسان کی صحیح طریقے سے پورے نہیں ہوتی تو کیا ہے کہ پھر وہ غلط طریقے سے پورا کرنا شروع کرتا ہے. اب چاہے ہے تو وہ مسلمان، ظاہری طور پہ مسلمان ہے، لیکن چونکہ دل میں کیفیت ایسی ہو رہی ہے کہ وہ بس اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی لیول پہ جانے کے لیے تیار ہے، تو وہ ظاہری طور پہ مسلمان ہی رہتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن دل میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر نفاق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ شہوات. اور دوسری کیا ہے؟ شبہات. کسی چیز کے بارے میں شک کرنا. اللہ کے بارے میں شک ہو گیا کہ پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں. آخرت کے بارے میں شک ہو گیا، اچھا مرنے کے بعد کوئی زندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی. اسی طریقے سے دین کی کسی بھی بات کے بارے میں شک ہو گیا. قرآن کے بارے میں کوئی شک ہو گیا، اچھا یہ فلاں آیتیں تو مجھے سمجھ آتی ہیں لیکن فلاں جو آیت ہے وہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی، اس کا تو پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، معاذ اللہ. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کے بارے میں بھی خاص طور پہ قرآن کے شروع میں جو پہلی چیز جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. کیونکہ جو شخص ذرا سا بھی شک لے کے اس کتاب کو پڑھے گا وہ کبھی بھی اسے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا. تو پہلی شرط کیا ہے؟ کہ دل کو شک سے اور شبہات سے پاک کیا جائے. اور یہ جو شک اور شبہات ہیں یہ کس طرح دور کیا جا سکتا ہے؟ اس سے علم کے ذریعے سے دور کیا جا سکتا ہے. کہ انسان جتنا زیادہ علم حاصل کرتا جاتا ہے اتنا ہی انسان کے دل میں جو کنفیوژن، اس کے دماغ میں جو کنفیوژن چل رہی ہوتی ہیں، کوئی شک چل رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی چیز کلیئر نہیں ہوتی، تو علم کے ساتھ ساتھ کیا ہے وہ چیزیں کلیئر ہوتی چلی جاتی ہیں. جو انسان کا علم بہتر ہوتا چلا جاتا ہے اس کا جو شک ہوتا ہے یا اس میں کوئی کنفیوژن وہ ختم ہونا شروع ہوتی ہے، اور اس کے ایمان کی کیفیت جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کا یقین اللہ پہ، آخرت پہ، اور جو بھی انسان کو کامیاب ہونے کے لیے جن چیزوں پہ یقین اور ایمان کا ہونا ضروری ہے وہ اس میں مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. تو ایک چیز کیا ہے کہ علم حاصل کرنا، اس کے ذریعے سے شبہات جو ہے وہ دور کیے جا سکتے ہیں. دوسری کیا ہے؟ صالحین کی صحبت. کیونکہ جس طرح شہوات ہیں، شہوات کا بھی تعلق اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان جب کسی ایسی صحبت میں رہتا ہے یا ایسے ماحول میں رہتا ہے کہ جہاں پہ مستقل دنیا کی بات ہو رہی ہے، جہاں پہ مستقل شہرت کی بات ہو رہی ہے، جہاں پہ مستقل اپنے آپ کو بس فیمس کرنا ہے، چاہے کوئی بھی راستہ اپنا لیا جائے. اور یہ جب آپ اس طرح کے ماحول میں رہتے ہیں اور ایسی ڈسکشنز کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں وہ شوق پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ شوق صحیح طریقے سے نہیں پورا ہوتا یا اس میں کوئی غلط بات بھی ہے تو انسان اس غلط بات کو بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لیکن اس کے برعکس جب آپ صالحین کی صحبت میں ہوں گے جو آپ کو اللہ کی یاد دلاتے ہیں، جو آپ کو آخرت کی یاد دلاتے ہیں، جو آپ کو اصل کامیابی کے بارے میں بتاتے ہیں، جو آپ کو بتاتے ہیں کہ صحیح بات کیا ہے اور غلط بات کیا ہے، جن کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اس کے دل سے دنیا کی محبت کم ہوتی ہے، اس کے دل سے مال کی محبت کم ہوتی ہے، اس کے دل سے اس میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ آخرت میں اس نے کامیاب کیسے ہونا ہے. تو پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے دل سے شہوات بھی کم ہونا شروع ہوتی ہیں. تو علم اور صالحین کی صحبت یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس چیز کے لیے. اب نفاق جو ہے، اگر اس کا سب سے امپورٹنٹ کیا ہے کہ جب شروع ہوتا ہے تو اسی وقت ہی اس کا علاج کر لینا چاہیے. کوئی بھی بیماری جب شروع میں ہوتی ہے، اگر شروع میں اس کا علاج کر لیا جائے تو وہ آسان ہوتا ہے. لیکن اگر اس کا علاج شروع میں نہیں کیا جائے تو آہستہ آہستہ وہ بیماری اس حد تک چلی جاتی ہے کہ پھر اپنے آخری سٹیج میں آ کے اگر اس کا کوئی علاج کرنا چاہیں بھی تو علاج ممکن نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ کینسر کی آپ ایگزامپل لے لیں. کینسر کی جو اگر فرسٹ سٹیجز ہوتی ہیں، اگر فرسٹ سٹیجز میں شروع کی سٹیج میں ہی کینسر جو ڈائگنوز ہو جائے تو اس کا علاج ممکن ہوتا ہے. لیکن بالکل لاسٹ سٹیج پہ جا کے اگر کینسر ڈائگنوز ہوگا تو اس وقت اگر علاج کرنا چاہیں گے بھی تو علاج اس کا نہیں ہوتا. اسی طریقے سے نفاق کا علاج اگر شروع میں کر لیا جائے، جب انسان کو یہ فیلنگ ہو کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ بھئی میرے اندر
نفاق والی کیفیت ہے اس کی کچھ علامات جو ہم ابھی آگے بات بھی کریں گے، تو جب محسوس ہو تو فوراً اس کو کیا کیا جائے، اس کو ایڈریس کیا جائے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ وہ بڑھ کے اس لیول تک نہ چلا جائے کہ انسان کے لیے اس کا علاج آخری سٹیج پہ جا کے اس کا علاج کرنا مشکل ہو جائے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مرض کے وجہ سے کیا فرمایا کہ جن لوگوں کے دلوں میں یہ مرض ہے ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، بار بار دینے والا عذاب ہے، مستقل بڑھتے رہنے والا عذاب ہے، نہ ختم ہونے والا عذاب ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ کس وجہ سے ہے، ان کی غلطی کیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نہ تو یہ ذکر کیا کہ یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، نہ یہ ذکر کیا کہ یہ قرآن نہیں پڑھتے تھے، نہ یہ ذکر کیا کہ یہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، نماز نہ پڑھنا، زکوٰۃ نہ دینا، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ کبیرہ گناہ ہیں، لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو ان کے دل میں مرض ہے یعنی نفاق، اس کی وجہ سے کیا ہے کہ ان کے لیے عذاب ہے۔ لیکن آگے اسی نفاق کی جو ایک وجہ ہے، جو اس کی مین علامت ہے، اس کا بھی ذکر کیا، کس وجہ سے ان کو عذاب دیا جائے گا، بما کانوا یکذبون، ان کو اس لیے عذاب دیا جائے گا کہ یہ ان کے جھوٹ کی وجہ سے، ان کے جھوٹ کی وجہ سے، کیونکہ منافقت کیا چیز ہوتی ہے، اصل میں وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ آپ ظاہری طور پہ اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں لیکن دل میں کفر ہے۔ کسی کے سامنے آپ نے یہ کہا کہ ہم تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں، مسلمانوں کو یہ شو کیا کہ ہم تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں، لیکن دل میں ایسی کوئی فیلنگ نہیں ہے۔ ظاہری طور پہ شو کیا کہ ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم تو اللہ کے بڑے اطاعت گزار ہیں اور ہم اللہ کے بڑے جو ہے وہ بندگی کرنے والے ہیں، لیکن دل میں کوئی کیفیت نہیں ہے، دل میں کفر ہے۔ ظاہری طور پہ یہ شو کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ کر دیں گے، لیکن حقیقت میں کیا ہے، دل میں ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ تو ظاہر اور باطن کا جو فرق ہے تو کیا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، کہ جو چیز دل میں نہیں ہے لیکن زبان سے وہ کہی جا رہی ہے، یا جو زبان سے کہی جا رہی ہے وہ دل میں نہیں ہے، تو کیا ہوا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو زبان سے کیا ہوا کہ یہ جھوٹ ہوا۔ تو حقیقت کیا ہے کہ سچ کیا ہوتا ہے کہ انسان جو کچھ دل میں فیل کر رہا ہے، جو کچھ دل میں فیل کر رہا ہے وہی چیز اس کی زبان پہ ہو، یہی سچ ہے، ورنہ دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور، یہ منافقت ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کو عذاب ہوگا۔ تو جھوٹ ایسی چیز ہے، اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ جھوٹ ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو بڑا شدید عذاب دیا جائے گا۔ اور جو حدیث ہے صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی 3 علامات کا ذکر کیا، ان میں سب سے پہلی جو علامت ہے کیا فرمائی کہ یہ جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، یہ منافقت کی علامت ہے۔ اور اس ایک علامت کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو شدید ترین عذاب دیا جا رہا ہے، دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سچائی کو لازم کر لو، سچائی کو لازمی پکڑو، کیونکہ سچ انسان کو نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور انسان ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور تم جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور برائی انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو سچ بولنا کیا ہے، وہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، اور جھوٹ بولنے کا انجام کیا ہے کہ وہ جہنم میں لے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، کہ کوئی شخص اگر کسی شخص نے کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اور آپ نے فرمایا ہلاکت ہو اس کے لیے، ہلاکت ہو اس کے لیے، کہ کسی کو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ جب دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یا فیملی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دوسروں کو ہنسانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اور وہ ایک سینٹر پوائنٹ بننے کا انہیں بڑا شوق ہوتا ہے کہ میں بس ایسی باتیں کروں کہ سارے لوگ میری بات سنیں اور سارے لوگ اس چیز کو انجوائے کریں کہ میں نے بڑی لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کا جو وہ کام کیا۔ اور وہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے اس کو یہ بھی خیال نہیں ہوتا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور اکثر باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور اس میں اس کو حقیقت سے ہٹا کے ایسی ایسی باتیں کرنا تاکہ لوگ جو ہیں اس پہ ہنسیں یا اس کی باتوں پہ ہنسیں، اور اس کے دل میں ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ میں بڑا امپورٹنٹ بندہ ہوں۔ لیکن ایسے شخص کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں
کہ ہلاکت ہو ایسے شخص کے لیے کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. تو ہمیں اس بارے میں بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ جب بھی کہیں بیٹھیں، مذاق کرنا ہمارے دین میں منع نہیں ہے، لیکن اس کی کچھ گائیڈ لائنز ہے، ابھی اس وقت نہیں ہے اس پہ بات کرنے کا. لیکن جھوٹ بول کے کسی کو ہنسانا یا لوگوں کو انٹرٹین کرنے کی کوشش کرنا، اس چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت ہو ایسے شخص کے لیے. اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بزدل ہو سکتا ہے. پھر پوچھا کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بخیل بھی ہو سکتا ہے. پھر پوچھا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ ایک ایمان والے میں بہت سی کمزوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن جھوٹ ایسی چیز ہے کہ جو ایمان والا کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا. اور اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ایمان اور جھوٹ ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ پر فرمایا، سورہ الغافر کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حد سے گزر جانے والوں کو اور جھوٹ بولنے والوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا. تو یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہو اور وہ یہ سمجھے کہ اس کو ہدایت ملے گی، تو جھوٹے انسان کو اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دیتا. تو ہدایت اگر حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے بھی بہت اہم ہے کہ ہمیں اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکالنا ہوگا. کیونکہ جھوٹ بولتے رہیں گے اور ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز بہت واضح ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا جو کہ جھوٹ بولتا ہے. تو ہمیں جھوٹ سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ ایمان اور جھوٹ ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہوتے. اسی لیے نفاق کے ساتھ جھوٹ کا جو ہے وہ کمبینیشن بتایا گیا کہ جہاں پہ جھوٹ ہے وہاں پہ منافقت ہے، جہاں پہ سچ ہے وہاں پر ایمان ہے. اسی طریقے سے چونکہ صحابہ بھی اپنی زندگی میں بڑے احتیاط کرتے تھے اور اپنے آپ کو نفاق سے بچانے کے لیے پوری کوشش کرتے تھے کہ کوئی ایسا عمل نہیں ہو، چاہے جو ہی پتہ لگتا تھا کہ فلاں جو اعمال ہیں وہ منافقت والے ہیں تو فوراً اپنا جائزہ لیتے تھے کہ ہمارے اندر تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی شخص کو کوئی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھتے تو وہ منافق ہو جاتا تھا. یعنی جھوٹ بولنے والا کیا منافق ہو جاتا تھا. لیکن آج میں یہ دیکھتا ہوں کہ تم لوگ وہی جھوٹ یا وہی چیزیں دن میں 10 دفعہ کرتے ہو اور پھر بھی تم اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہو. یعنی اتنے ہائی سٹینڈرڈز تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ کوئی شخص ایک جھوٹ بھی بولتا تو وہ کیا ہوتا تھا، اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ وہ منافق ہو گیا، یا لوگ اس کو کہتے ہیں یہ تو منافقانہ رویہ ہے. لیکن کیا ہے کہ وہ آپ اس کے بعد کے دور کی بات کر رہے ہیں کہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد مطمئن ہے. تو آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ہمارے یہاں تو جھوٹ اس طریقے سے ہے کہ اگر کوئی جھوٹ نہیں بولتا تو لوگ اس پہ حیران ہوتے ہیں. ہونا کیا چاہیے تھا کہ ایمان والے جو ہیں وہ اس چیز پہ احتیاط کرتے ہیں. جب انہیں پتہ لگے کہ فلاں شخص جھوٹ بولتا ہے تو انہیں بڑی فکر ہوتی ہے یار جھوٹ کیوں بولتا ہے. لیکن آج ریورس ہے، جو سچ بولنے والا ہوتا ہے اس کو لوگ کہتے ہیں بڑا بیوقوف ہے. خاص طور پہ ہر چیز میں چونکہ جھوٹ بولنے کی اتنی عادت ہے نا، اگر جاب کے لیے جانا ہے تو کیا کرو یار کہیں سے کوئی 2 نمبر سرٹیفکیٹ بنا کے لے جاؤ، ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ، تاکہ انہیں شو کر دینا کہ ہاں میرا 1 سال کا 2 سال کا ایکسپیرینس ہے. فلاں دوست کے پاس گئے، اس کے جاننے والے کمپنی تو اس نے لکھ کے دے دیا ہاں بھائی اس نے 2 سال میرے ساتھ کام کیا، یعنی ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ بن گیا. کیا جھوٹ. جاب کی بنیاد ہی کس کے اوپر ہو رہی ہے؟ جھوٹ پہ. تو جو جاب جھوٹ کی بنیاد پہ لی گئی ہے اس جاب میں کیا برکت ہوگی. اسی طریقے سے کہیں پہ بھی جانا ہے، کوئی پیپر بنوانا ہے بس 2 نمبر پیپر بنوا لو. لوگ اس چیز کو برائی نہیں سمجھتے. روزمرہ کے معاملات میں گھر میں باہر بیل بجی، کوئی ملنے کے لیے آیا تو بچے کو کہہ دیا کہ انہیں کہہ دو کہ گھر پہ نہیں ہے. فون آیا، کسی سے بات نہیں کرنی ہے تو فون بچے کو پکڑایا کہو کہ سو رہے ہیں. ابھی کیا ہے ظاہری طور پہ کیا یہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہے، لیکن جھوٹ تو جھوٹ ہے، کوئی چھوٹا یا بڑا جھوٹ تو نہیں ہے. جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے. اور جھوٹ کی سزا کیا ہے؟ جھوٹ الٹیمیٹلی انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے. اور یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جو عذاب کی وجہ بتا رہے ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جھوٹے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنی زندگی میں اس چیز کے بارے میں فکر مند ہونا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے وہ ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا. اور انسان پھر چونکہ اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں میں اتنا جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے کہ وہ آٹو موڈ پہ آ جاتا ہے. پھر وہ جب جھوٹ بولتا ہے اس کو یہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے کہ میں نے غلط بات کی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جب انسان گاڑی نئی چلانا سیکھتا ہے تو نئی گاڑی چلانے سیکھتے ہوئے جب وہ سیکھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ
ہر ایکشن کا اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. میں نے جو ہے وہ پہلے کلچ دبانا ہے, اس کے بعد میں نے گیئر ڈالنا ہے, اس کے بعد میں نے ریس دینی ہے, اس کے بعد میں نے کلچ کو ایسا ایسا چھوڑنا ہے. اب کیا ہوا کہ وہ ایسے گاڑی چلنا شروع ہوگی, پھر میں نے دوبارہ کلچ دبانا ہے, پھر میں نے گیئر چینج کرنا ہے. اب یہ کیا ہے, شروع میں وہ ایک ایک سٹیپ کے بارے میں محتاط ہوتا ہے, اور وہ چونکہ سیکھ رہا ہوتا ہے تو ذہن بہت فوکس کے ساتھ وہ چیزوں کو فوکس کر رہا ہوتا ہے کہ ہر سٹیپ کو جو ہے وہ اس نے صحیح طریقے سے کرنا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب وہ گاڑی آ جاتی ہے چلانا, اب وہ 1 سال 2 سال جب گاڑی چلاتا رہتا ہے تو اتنی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ پھر وہ اپنے ساتھ والے بیٹھا ہوا ہے, کوئی بندہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اس کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوتا ہے, گپے مار رہا ہوتا ہے, اور اس کو یہ بھی پتہ نہیں لگتا کہ اس نے گاڑی کا گیئر کب چینج کیا, کلچ کب دبایا, ایکسیلیٹر کب زیادہ کیا, کب کم کیا, کیونکہ وہ آٹو میں چل رہا ہوتا ہے. اب اس کے ذہن میں نہیں چل رہا ہوتا, وہ عادی ہو چکا ہوتا ہے, اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے یہ سب چیزیں کب کی. اسی طریقے سے جھوٹ کا بھی معاملہ ہے. جب انسان شروع میں جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دل میں کھٹکنا شروع ہوتا ہے, اس کو محسوس ہوتا ہے نہیں یار میں نے یہ غلط بات کی, میں نے جھوٹ بول دیا. اچھا اگر تو اس کو وہ اپنی اصلاح کر لے تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ نہیں کرتا تو پھر ایک اور جھوٹ, پھر اس کے بعد ایک اور جھوٹ, پھر اس کے بعد ایک اور جھوٹ. کرتے کرتے کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ جھوٹ اس کی زندگی میں آٹو موڈ پہ آ گیا. اب یہ جو آٹو موڈ والا جھوٹ ہے اس وقت اتنا زیادہ ہے کہ پھر جب انسان جھوٹ بول بھی رہا ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. تو اپنے الفاظ کا جائزہ لیں, بات کرنے سے پہلے سوچیں کہ میں یہ جو بات کرنے لگا ہوں کہ یہ واقعی ٹھیک ہے بھی کہ نہیں, اور اگر یہ غلط بات ہے, یہ جھوٹ ہے, تو یاد رکھیے کہ انسان جو جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کو ہدایت نہیں ملتی. اس جھوٹ بولنے والے کا ٹھکانہ کیا ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور جھوٹ بولنا کیا ہے, وہ منافقت کی علامات میں سے ایک علامت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے اور کامل ایمان عطا فرمائے, اور ایمان کی حالت میں زندگی دے, اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے اٹھائے. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.